اس وقت میں دو مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے. ایک تو یہ کہ ہم لوگ قرآن شریف کو یا دینی کتابوں کو یا دینی رسالوں کو پڑھتے پڑھتے دری پر رکھ دیتے ہیں. مثلاً یہ فرش ہے، اس پر رکھ دیا، یا ممبر کے نمبر 1 یا 2 پر رکھ دیا. قرآن شریف کو یا دینی کتابوں کو فرش پر رکھنا، نمبر 1 ممبر پر، نمبر 2 ممبر پر رکھنا خلاف ادب ہے. اور بزرگان دین اور مشائخ نے اور علماء کرام نے اس کو منع فرمایا، اس کو بے ادبی قرار دیا. آپ کہیں گے بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ پیر رکھ سکتے ہیں، جہاں آپ سرین رکھ سکتے ہیں، یعنی بیٹھک کی جگہ جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو بیٹھنے کی جگہ جو ہے اور پاؤں کی جگہ یہ گھٹیا جگہ ہے. اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جس رسالے میں ہو، جس ڈائری میں ہو، جس کاپی میں ہو، یا حدیث کی کتاب ہو، فقہ ہو، قرآن شریف ہو، ان چیزوں کو نمبر 3 پر رکھنا جائز ہے، کیونکہ یہاں نہیں کوئی بیٹھتا. اگر کبھی قرآن شریف رکھنا ہو یا دینی کتاب تو 3 ممبروں میں سے 2 چھوڑ کر سب سے اونچے والے ممبر پر رکھیے. اور اگر کبھی پر رکھنا ہے، مثلا کوئی دینی کتاب یا ڈائری ہے اس میں اللہ رسول کی باتیں نوٹ کرنی ہے، تو ایک رومال ساتھ میں رکھیے. رومال کو اس طرح سے بچھایا اور اس کے اوپر رکھیے. کوئی حائل ہو اس پر رکھ دیجیے. اس طریقے سے بعض لوگ اور بھی یوں پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کتاب کو پھینک دیتے ہیں. حالانکہ ادب جو ہے اللہ کے راستے میں بڑی چیز ہے. حکیم محمد تھانوی اور اللہ محمد فرماتے ہیں میں نے اپنے کسی ملازم کو پیسہ کبھی پھینک کر نہیں دیا. 10 روپئے جیسے اس کو دینے ہیں تو یوں نہیں کہا یہ لے جاؤ. کنجی وغیرہ کوئی چیز دینی ہو ہاتھ میں دو. اس طرح سے پھینکنا انسانیت کی ایک قسم کی تحقیر، تذلیل اور اہانت ہے. لازمین کو بھی کوئی چیز دینی ہو تو اس کے ہاتھ میں دی جائے، کنجی ہو یا پیسہ ہو. اور داہنے ہاتھ میں لینا چاہیے. جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑیے، ناک بائیں ہاتھ سے صاف کیجیے، استنجا بائیں ہاتھ سے صاف کیجیے. لیکن جب دینی کتاب لیجیے سیدھے ہاتھ میں لیجیے. کوئی اللہ نعمت دے، پیسہ کہیں تنخواہ لینی ہو یا کوئی چیز خریدنی ہے، اچھی اچھی چیزیں اپنے دائیں ہاتھ میں لیجیے. اگر آپ کا بچہ غلطی سے بایاں ہاتھ آگے بڑھا دے تو فوراً اس سے کہو تم اپنا بایاں ہاتھ واپس کرو، سیدھا ہاتھ میں. مثلا رشتے داری میں گئے، بچوں نے کہا بھائی چچا آپ پیسہ دو، تو پیسہ اگر دینا ہے یا لڈو دینا ہے تو بائیں ہاتھ میں اس کے مت ہو، اس سے کہو سیدھا ہاتھ آگے بڑھاؤ. اس ابھی سے ان بچوں کو سکھلانا ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ میں لینا اللہ کی نعمت کا حق ہے. اور گھٹیا چیز، ناک، بلغم، جوتا، گھٹیا چیز، ایسی چیزوں کو بائیں ہاتھ کے لیے اللہ نے بنایا. تو ایک مسئلہ بھی بتانا تھا. دوسرا یہ بھی ہے اسی کے ضمن میں کہ بعض لوگ تلاوت کرتے کرتے تھک کر کے قرآن شریف کو رحل پر رکھتے ہیں، پھر قرآن شریف کے اوپر چشمہ رکھ دیتے ہیں. یا مسواک کرتے کرتے جب مسواک لے لیا جیب میں، مسواک کو بھی دینی کتاب پر رکھ دیا، چشمہ بھی رکھ دیا اور رومال بھی رکھ دیا. اور بعض لوگ ٹوپی بھی رکھ دیتے ہیں. دین کی کسی کتاب پر چشمہ رکھنا، ٹوپی رکھنا، مسواک رکھنا خلاف ادب ہے. اسی طریقے سے ہر وہ رسالہ یا جس میں اللہ رسول کی بات ہو اس کو سیدھے ہاتھ میں لینے کے ساتھ ساتھ ایک ادب اور ہے کہ اس کو دل کے سامنے رکھیے. لٹکا کر مت چلیے ایسے ایسے، کیونکہ وہ کبھی آگے جائے گا کبھی پیچھے جائے گا. تو پیچھے اس طرف چلا جائے گا جدھر سے آپ پیشاب تہخانے کی جگہ. آگے بڑھ گیا تو پیشاب کی طرف، پیچھے ہو گیا تو تہخانے کی طرف. تو دین کی کتابوں کو جیسے مسٹر لوگ انگریزی کتاب لے کر چلتے ہیں، دین کی کتابوں کو اس طریقے سے لے کر چلنا خلاف ہے. چاہے وہ اردو کا البراء ہو، بینات ہو، کوئی رسالہ ہو، آپ کی کاپی ہو جس میں اپنے بزرگوں کی اللہ رسول کی بات نوٹی ہو، اس کو سینے کے سامنے رکھیں، سینے کے سامنے یہاں رکھ لے کے چلیے. اس طرح سے جیسے یہ کتاب ہے آپ یوں لے کے چلیے. اللہ رسول کی بات اس میں اکرام ہے، محبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا آدر ہے. تو یہ چند باتیں جس کا آج بہت ہی ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، یہ باتیں بزرگوں کے ذریعے سے ملتی ہیں. ادب جو ہے ادب سکھانے والوں سے ملتا ہے. علم ہوتا ہے توجہ نہیں جاتی. مجھے یاد ہے کہ دارالعلوم میں مولانا ابوالحق صاحب نام کا بیان تھا. دریا بالکل نئی بچھائی گئی تھی اور ہم نے اپنی وہ ڈائری جس میں ہم باتیں نوٹ کرتے تھے اپنے شیخ کی، وہ ہم نے دری پر رکھ دیا. فوراً حضرت نے کہ بھائی تو یہ دری پر کیوں رکھا ہے؟ یہاں تو پیر بھی آدمی رکھ سکتا ہے، وہاں ایسی کاپی کیوں رکھ دی؟ لہذا پھر اٹھایا، پھر رومال بچھایا، رومال کے اوپر رکھا.
تو ایک مسئلہ تو یہ بتانا تھا.